اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ ابتدائے سخن اس ذات پاک کے نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو زندہ درخت بھی حرکت نہیں کرتے، اور جب وہ چاہتا ہے تو بے جان پانی بھی طوفان مچا دیتا ہے۔ وہ کون ہے جس کا حکم اس کائنات پر چل رہا ہے؟ بے شک وہ احکم الحاکمین اللہ ہے، جس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال۔ اور کیا کہوں حمد اس اللہ کی لفظوں میں جو نہ مانگو تو عطا کرتا ہے، جو نہ مانگو تو عطا کرتا ہے، مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ آج کی اس ایڈوانسڈ کمپیوٹر لیبارٹری کی افتتاحی تقریب کا باقاعدہ آغاز اسی کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ اس عظیم مقصد کے لیے میں درخواست کرتی ہوں قاری عاشق حسین سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ قاری عاشق حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ۔ میں مس حکیمہ اشفاق اپنی جانب سے، چیئرمین تنظیم نسل نو ہزارہ مغل جناب نادر علی ہزارہ و اراکین سینٹرل کمیٹی کی جانب سے آج کی تقریب کے مہمان خاص وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی حکومت پاکستان و مرکزی انفارمیشن سیکریٹری بلوچستان نیشنل پارٹی آغا حسن بلوچ صاحب، ڈائریکٹر جنرل نیفٹیک بلوچستان شبیر احمد کاکڑ صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر مانیٹرنگ نیفٹیک بلوچستان عدنان بلوچ صاحب، بی این پی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر انجینئر ملک محمد ساسولی صاحب، بی این پی کے ضلع کوئٹہ کے سیکریٹری اطلاعات نسیم جاوید ہزارہ صاحب، کیپٹن محمد علی آزاد بی این پی کے سینئر رہنما، ضلعی کونسلر نعمت مظہر رضا شاہزئی بی این پی ضلعی کونسلر کوئٹہ و دیگر تمام معزز مہمانان گرامی کو آج کی ایڈوانسڈ ڈیجیٹل لیبارٹری کے افتتاحی تقریب میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ایڈوانسڈ کمپیوٹر لیبارٹری کے افتتاحی تقریب کے مہمان خاص وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور مرکزی سیکریٹری اطلاعات بلوچستان نیشنل پارٹی آغا حسن بلوچ صاحب ہیں۔ آغا حسن بلوچ بنیادی طور پر ضلع چاغی کے سب تحصیل چاغی کے رہائشی ہیں۔ پرائمری سکول سب تحصیل چاغی میں حاصل کی، بعد میں فیملی سمیت کوئٹہ شفٹ ہوئے۔
باقی ماندہ تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی سے BSO کے رکن کی حیثیت سے سیاست میں حصہ لیا۔ آغا حسن صاحب نے کوئٹہ سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ آپ BSO کے پلیٹ فارم سے ایک ایکٹیو کردار ادا کرتے رہے۔ آپ نے اسٹوڈنٹ سیاست میں بلوچستان کے مختلف علاقوں کے تنظیمی دورے کیے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد آپ نے BNP کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی خدمات جاری رکھی۔ آپ نے بحیثیت وکیل سیاسی کارکنوں کے کیس عدالت میں بغیر معاوضہ لڑا۔ BNP میں مرکزی سیکریٹری اطلاعات کے عہدے پر آپ نے اہل بلوچستان کے مصائب، مشکلات، یہاں پر آباد قوموں کے اوپر ظلم، نسل کشی کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ جنرل مشرف کے دور میں آپ کا کردار ہمیشہ بلوچستان کے سیاست میں ایک روشن ستارہ کی مانند چمکتا رہے گا۔ اس دور میں آپ نے ایک بہادر سیاسی سپاہی کی طرح بلوچ، پشتون، ہزارہ، سندھی، سٹریلر قوموں کے خلاف ظلم، استحصال اور فوج کشی کے خلاف جدوجہد کی۔ آپ نے اپنی دلیرانہ جدوجہد کی بدولت بلوچستان بھر کے لوگوں اور عوام میں بہت ہی دل عزیز لیڈر بن کر ابھرے۔ ملنسار، خوش گفتار، مخلصی کی وجہ سے آپ کی عزت اور قدر تمام بلوچستان کے لوگوں میں دن بدن بڑھتی گئی۔ جنرل مشرف کے دور میں آپ جیل بھی ہوئے، مگر جیل کے سلاخوں نے آپ کے حوصلوں کو کمزور نہیں کیا اور آپ پہلے سے زیادہ شدت سے اپنی توانائی بلوچستان کے عوام کے لیے صرف کرنے لگے۔ سیاسی جدوجہد کی بدولت آغا حسن صاحب آج BNP کے وفاقی وزیر ہے، جو اس کے سیاسی خدمات کا صلہ ہے۔ بحیثیت وفاقی وزیر آغا حسن صاحب نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی سمیت ہر فورم پر بلوچستان کے عوام کی ترجمانی میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ آپ بار بار کہتے رہے کہ ہمارا سب کچھ اہل بلوچستان ہے، کرسی وزارت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آج اپنی ناسازی صحت کے باوجود یہاں تشریف لائیں۔ ہم سب آپ کی صحت کے لیے بارگاہ الہی میں دعاگو ہیں کہ اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے، آمین۔ اب میں تعمیر نسل نو اسکولز نیٹ ورک کی پرنسپل محترمہ ہوا سخی صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ آ کر پریزنٹیشن پیش کریں۔ محترمہ ہوا سخی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی و سیکریٹری اطلاعات بلوچستان نیشنل پارٹی جناب آغا حسن بلوچ، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین، معتبرین اور بزرگوں کو تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کے مرکزی سیکریٹریٹ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ معزز حاضرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کے زیر انتظام پروفیسر فاطمہ چنگیزی ایڈوانسڈ کمپیوٹر لیبارٹری کا افتتاح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی متعلقہ شعبے ہی کے وفاقی وزیر جناب آغا حسن بلوچ کے مبارک ہاتھوں سے ہی ہوا ہے، اور آج کے اس افتتاحی تقریب میں میرے حصے میں تنظیم کے اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اور اس کے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی شامل ہے، تو میں وہ ہاؤس کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ سلائیڈ ہے جی، تو ہمارے پاس جو پہلا سلائیڈ ہے یہ تنظیم کے قیام سے متعلق ہے۔ تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کا قیام سن 1971 میں عمل میں لایا گیا تھا، اور سر یہاں جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہ تعلیم بالغہ اور تاج فٹ بال کلب سے ہم نے تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کا اسٹارٹ کیا تھا، اور یہ سن 1971 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم تنظیم کے قیام کے اغراض و مقاصد کی بات کریں تو اس کے قیام کے اغراض و مقاصد میں سے ایک سب سے اہم مقصد جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ انسان دوستی یا بشر دوستی کی بنیاد پر قوموں میں برابری۔ تنظیم کے قیام کے بعد اب ہم بات کریں گے تنظیم کی سروسز یا تنظیم کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے۔ تو تنظیم کے شعبہ جات میں سب سے پہلے ہمارے پاس شعبہ تعلیم ہے، اس کے بعد شعبہ سماجی امور، شعبہ صحت،
اسپورٹس، ہزارگی اکیڈمی، پروفیسر ناظر حسین ڈیجیٹل لائبریری، اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے تنظیم کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ سر عمران سے گزارش ہے کہ ہمیں تنظیم کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سلائڈ کی طرف لے کر جائیں۔ معزز حاضرین، تنظیم کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو اگر ہم پہلے ڈسکس کرنا چاہیں تو تعمیر نسل نو ہائی اسکولز نیٹ ورک کا قیام ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں بھی بتا چکی ہوں کہ تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کا قیام سن 1971 میں عمل میں لایا گیا تھا، لیکن تعمیر نسل نو اسکولز نیٹ ورک کا قیام سن 1985 سے عمل میں لایا گیا ہے، اور اب تک کوئٹہ شہر میں 3 ڈفرینٹ لوکیشنز میں ہمارے 3 برانچز جو ہے وہ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور ہمارے تینوں برانچز میں 1415 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہے، اور ہمارے تینوں برانچز میں اکیڈمک اسٹاف کی تعداد 104، اور اگر ہم ریزلٹس کی بات کریں تو ہائی اچیورز کے ساتھ ہمارا ریزلٹ ہمیشہ شاندار رہا ہے۔ تعمیر نسل نو اسکولز نیٹ ورک کے قیام کے بعد اور اس کے برانچز سے اسٹوڈنٹس کی تعداد، اکیڈمک اسٹاف کی تعداد، ریزلٹس کے بعد تنظیم ٹیوشن اکیڈمی کی ہم بات کریں گے کہ ابھی جو آپ نے سر کلاسز کی وزٹ آپ کر چکے ہیں، تو تنظیم ٹیوشن اکیڈمی میں تنظیم کے شعبہ تعلیم ہی کے زیر اہتمام شام کے اوقات میں جماعت ہشتم سے لے کر 12ویں جماعت تک کے ٹیوشن کلاسز اور مختلف کمپیوٹر کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ تنظیم کے شعبہ تعلیم کے بعد دوسرا اہم شعبہ آ جاتا ہے سوشل سروسز کا یا فلاحی سماجی امور کا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سلائڈز میں آپ کچھ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تنظیم کے سماجی امور کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مچھ کے سیلاب زدگان اور ہرنائی کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان کی فراہمی، نادار افراد اور شہداء کے خاندان اور طلباء کی مفت تعلیم اور مالی معاونت، پروفیشنل کالجوں میں فیس قیمت میں رعایت، بیمار اور لاوارث افراد کا علاج معالجہ کروانا، گھریلو ناچاقی جیسے مسائل حل کرنا، غریب و بے سہارا افراد کو معاش اور کفالت فراہم کرنا، غریب و لاوارث افراد قوم کی کفن دفن کا انتظام کرنا، اور منشیات کے عادی افراد کا ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں علاج تنظیم کی سوشل سروسز کا حصہ ہیں۔ شعبہ تعلیم کے بعد سوشل سروسز، اب جو ہے تیسرا ڈپارٹمنٹ جو تنظیم کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہیلتھ سروس یا تنظیم کا شعبہ صحت۔ تو آپ اس سلائڈ میں بھی جیسے دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس پکچرز بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم شہید بلڈ بینک کے تحت سال میں 2 مرتبہ بلڈ ڈونیشن کیمپس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پہلا بلڈ ڈونیشن کیمپ ہم عاشورہ، اور دوسرا جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے ہمارا وہ جو ہے چہلے میں امام حسین کے موقع پر ہم اس کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہمیں جو خون کے عطیات موصول ہوتے ہیں وہ تیلیسیمیا کے مریضوں یا پھر پشتونخوا بلڈ بینک کے توسط سے یا پھر ہم کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل کے حوالے یہ خون کے عطیات کرتے ہیں۔ یہی نہیں، مختلف موقعوں پر یا سال کے مختلف دنوں پر اگر ہمیں جو ہے مختلف ضرورت مند لوگوں کی طرف سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے تو ان کو بھی ہم خون کے عطیات فراہم کرتے ہیں، جن میں سے ہمارے پاس ایک فی الحال لسٹ موجود ہے جس میں جو ماہ اگست 2022 میں ہم نے جو بلڈ ڈونیشنز دیے ہیں ان کے نام موجود ہیں۔ شعبہ اسپورٹس میں ہمارے پاس ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں نوجوانوں کی رغبت، ان کی توجہ مثبت سرگرمیوں کی طرف دلانی چاہیے۔ ابھی سر باقر یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ میں بات کر رہی تھی۔ اللہ سر کو سلامت رکھے۔ سر آپ ہی کی کوآپریشن سے ہمیشہ ہمارے علاقے میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو بہت فروغ حاصل رہا ہے۔ تھینک یو سر۔ تنظیم کے شعبہ اسپورٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تنظیم کے شعبہ اسپورٹس میں آل کوئٹہ ابراہیم شہید بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کروایا جاتا ہے، اور ابراہیم شہید باکسنگ کلب بھی اسی سلسلے کی ایک گھڑی ہے ہمارے پاس۔ شعبہ اسپورٹس کے بعد ہزارگی اکیڈمی تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہزارگی اکیڈمی تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کے زیر سرپرستی 30 سے زائد کتابوں کی اشاعت اور اس کے علاوہ مختلف ماہ نامے اور روز ناموں کی اشاعت بھی ہوتی رہی ہے۔ ان میں سے کچھ میگزینز کے نام جو میں لینا چاہوں گی، ان میں روز نامہ فکر و ادب ہے،
اور ماہنامہ ذوالفقار جو 3 زبانوں میں شائع ہوتا تھا. اس کے علاوہ ماہنامہ تنظیم سے بھی چند دختران اور دیدگاہ نسل نو شامل ہیں. اچھا، اگر ہم بات کر رہے ہیں ہزارگی اکیڈمی کی، جہاں بکس کی پبلشنگ کی بات ہو رہی ہے، میگزین ہے، ماہنامہ، روزنامہ، ان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو تنظیم کی جانب سے ایک اور سنگ میل اگر اس کا میں ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، وہ ہے پروفیسر ناظر حسین ڈیجیٹل لائبریری، جو اس وقت تنظیم کے مرکزی سیکریٹریٹ میں موجود ہے اور غالباً سر آپ اس کا دورہ کر کے بھی آئے ہیں. تو پروفیسر ناظر حسین ڈیجیٹل لائبریری کے اوقات کار صبح 9:30 بجے سے رات 10 بجے تک ہے، اور اسی پروفیسر ناظر حسین ڈیجیٹل لائبریری ہی کی جانب سے سال 2021 میں 16 اور 17 اکتوبر کو تنظیم میگا بک فیئر کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جسے کتب بینی اور علم دوست افراد نے نہایت ہی کامیابی سے ہمکنار کیا تھا. تھینک یو سر عمران. اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف ہم جائیں گے. شعبہ تعلیم، شعبہ سوشل سروسز، صحت، اسپورٹس، ہزارگی اکیڈمی. اب ان کے بعد جو سب سے آخری ہمارا شعبہ ہے جس کا تعلق ہمارے آج کے مہمان خاص جناب آغا حسن بلوچ سے ہے، شعبہ آئی ٹی کا ہے. یہ پریزنٹیشن سر تیار کرتے ہوئے خاص کر جب میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف آئی تو اس میں سر اس سے پہلے ہم کیا کرتے آ رہے تھے، ابھی کیا کر رہے ہیں اور ہمارے آگے کی کیا پلاننگز ہے جو ہم اس شعبے کے توسط سے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ میں ہاؤس کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. تنظیم کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں نیف ٹیک کے توسط سے ہم جو ہے وہ بیوٹیشن تھیراپی کی کلاسز، اس کے علاوہ نیف ٹیک ہی کے توسط سے ہم بچے اور بچیوں کے لیے کمپیوٹر اپلیکیشن اور گرافک ڈیزائننگ کے کورسز کروا رہے ہیں، اور مزید پروگرامنگ لینگویجز میں ہم جاوا، C++ اور C# کے بھی کورسز کروا رہے ہیں. اچھا، یہاں ایک امپورٹنٹ سوال جب یہ پریزنٹیشن میں تیار کر رہی تھی میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہو کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بیوٹیشن تھیراپی کا کیا کام، جو میں نے اسے تو یہ تھا، یہ جب پریزنٹیشن میں تیار کر رہی تھی سر تو اس میں بیوٹیشن تھیراپی میں ابھی ہائیڈرا فیشل کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا ہی استعمال ہو رہا ہے. اس وجہ سے بیوٹیشن تھیراپی کو بھی میں نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ہی حصہ بنایا ہے. معزز حاضرین، اس بات سے میں بخوبی واقف ہوں کہ آج کی اس پریزنٹیشن میں میرے پاس یا میرے سامنے جو آڈینس موجود ہے سب باشعور اور شعور یافتہ افراد ہیں، لہٰذا مجھے اپنی باتیں سمجھانے میں شاید زیادہ محنت یا تگودو نہ کرنی پڑے. شعبہ آئی ٹی، شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ میں اس وقت کسی پروونشل منسٹر سے نہیں، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مخاطب ہوں. سر میں بات کرنا چاہوں گی ٹیکنالوجی میں ہونے والے ایڈوانسمنٹس کے حوالے سے. ایک دور تھا جب ہم 2G کی بات کرتے تھے، پھر 3G آیا، 4G 5G میں بھی سے ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہے کہ شاید 6G یا 7G بھی آیا ہو، شاید ہمیں پتہ نہ ہو. سر اگر ہم انٹرنیٹ اسپیڈ کی بات کریں، بینڈ وڈتھ کی بات کریں یا اس کے علاوہ اسٹوریج ڈیوائسز کی بات کریں تو آج کل کے دور میں اسٹوریج ڈیوائسز کے فزیکل سائز جتنے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں ان کی اسٹوریج کیپیسٹی اتنی ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. میرے اس بات سے یہاں آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد جن میں سر عمران ہے، سر ارسلان ہے، سر غضنفر ہے یا باقی ایسے ہاؤس ممبرز جو یہاں موجود ہے شاید وہ بھی اتفاق کریں. معزز حاضرین، میں بات کرنا چاہوں گی انٹرنیٹ کی دنیا سے بھی آگے ایک ایسے دنیا کی جسے ہم میٹاورس کہتے ہیں. میٹاورس یعنی ورچوئل ورلڈ، جس میں ہم ورچولی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کر شاپنگ کر سکتے ہیں، ای کامرس کر سکتے ہیں، ورچولی کنیکٹ ہو کر اپنی اسٹڈیز آگے لے جا سکتے ہیں. میں بات کرنا چاہوں گی بلاک چین ٹیکنالوجی کی، کرپٹو کرنسی کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بایو انفارمیٹکس یا پھر ڈیٹا سائنسز کی. تو سر ان تمام ایڈوانسمنٹس کے حصول کے لیے ہمیں ایک ایڈوانس کمپیوٹر لیب کی ضرورت ہے. ایک ایڈوانس کمپیوٹر لیب میں جہاں ہمیں ایکسپیرینس لیب ٹیکنیشین یا انچارج کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں اسٹیبل الیکٹریسٹی اینڈ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، تو وہی ہمیں اپ ٹو ڈیٹ PCs یا کمپیوٹر سسٹمز کی بھی ضرورت ہے.
मुतासिफाना में निहायत अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि अभी हमारे तामीर नस्लो स्कूल्स नेटवर्क के तीनों ब्रांचेस में जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो Core i3 है, जबकि मार्केट में जो अप टू डेट सिस्टम चल रहे हैं वो है Core i13। तो अब ये डिफरेंस आपको खुद बखूबी अंदाज़ा होगा कि Core i13 से Core i3 तक का डिफरेंस कितना है और हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में कितने पीछे हैं। सर, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरह हम भी इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि पढ़ेगा बलूचिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। मैं आपके डिपार्टमेंट के तवस्सुत से, आपकी फेडरल मिनिस्ट्री के तवस्सुत से सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे तीनों ब्रांचेस को अप टू डेट PCs फराहम की जाए। इसके अलावा सर एडवांस प्रोजेक्टिंग सिस्टम विद हाई टेक स्पीकर्स हमें फराहम किए जाएँ, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स और लेज़र या इंकजेट प्रिंटर्स के साथ साथ प्लॉटर्स भी फराहम किए जाएँ, ताकि इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ और एडवांस कंप्यूटर लैब की मौजूदगी में हम ई-कॉमर्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मज़ीद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ यहाँ पर करवा सकें। मेरी आज की प्रेजेंटेशन यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होती है। आप सबकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डायरेक्टर जनरल नेफटेक बलूचिस्तान जनाब शब्बीर अहमद काकड़ साहब को इजहार ख्याल के लिए डायस पर आने की दावत देती हूँ। शब्बीर अहमद काकड़ साहब। Thank you very much for inviting Honorable Chief Guest आगा हसन बलोच साहब, हज़ारा कम्युनिटी के मोतबरीन, नादिर साहब, उनकी टीम, उनकी मैनेजमेंट, मुख्तलिफ टीचर हजरात, ख़वातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम एंड एक्सेप्ट माई रिगार्ड्स। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तंजीम एक इदारा और इस चीज़ पे बड़ी खुशी है कि ये इदारा ग्रो कर रहा है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं माशाल्लाह कि चीज़ें एफर्ट्स बेसिस पे एक कदम आगे जा रहे हैं। माशाल्लाह ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लैब बनाई है। मैं बेसिकली नेफटेक को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग इस तरह होंगे जिनको हो सकता है नेफटेक का नहीं पता होगा। आगा साहब को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि नेफटेक बेसिकली करता क्या है, इसका रोल क्या है। नेफटेक एज अ बॉडी बना है 2005 में। इट वाज अंडर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, बट बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये आया। इस बॉडी का बेसिक मेन मैंडेट ये है कि डेविड सेक्टर, टेक्निकल स्किल सेक्टर में पॉलिसी मेकिंग करें, रिफॉर्म्स लेके आए और पाकिस्तान में जितने भी टेक्निकल एरियाज़ हैं उसको ये सपोर्ट करें। हमारे मतलब अगर हम कंसर्न सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें तो हमने 2015 से लेके अब तक हमने 22,000 लोगों को ट्रेंड किया है और ये सिर्फ हमारा एक कंपोनेंट है। इस तरह के हमारे 14-15 और कंपोनेंट्स हैं। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है कामयाब जवान, इसमें एक कंपोनेंट ये भी है कि हमारे जो गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं उनको हम इक्विपमेंट्स देते हैं गवर्नमेंट के। फिर हमारा एक प्रोग्राम RPL के नाम से जो ऑलरेडी स्किल्ड लोग हैं उनको जो है ना हम उनकी एग्ज़ामिनेशन लेते हैं और उनको जो है ना हम सर्टिफाइड करते हैं और उस सर्टिफिकेशन को दुनिया भर में जो है वो यूज़ किया जा सकता है। पहले ये था कि सऊदी अरब में जब लोग जाते थे तो उनको वहाँ पे हज़ारों डॉलर फ़ीस पे करके उनको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता था, लेकिन अब ये है कि वो उनको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस नेफटेक उसका एग्ज़ाम लेता है तो उनको सर्टिफिकेट देता है। इस तरह हमारी फंक्शन काफ़ी सारे, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया मैं देना चाह रहा था कि हमारे ऑनरेबल गेस्ट को और बाकी जो कुछ मोतबरीन यहाँ पे होंगे जिनको नेफटेक का इल्म नहीं होगा। अब हमारा फोकस पहले ये था कि हमारे कन्वेंशनल पूरे पाकिस्तान में कन्वेंशनल ट्रेड्स होते थे, लेकिन अभी फोकस जो है ना वो हाईटेक पे हो गया, IT रिलेटेड। अब बलूचिस्तान की अगर हाईटेक पे फोकस क्यों है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल एक सिंपल आप बलूचिस्तान की एग्जांपल ले लें। बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, आप लोगों को तो तैयार करेंगे स्किल के हिसाब से, लेकिन वो जाएंगे किधर?
ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم وہ کورسز لے کے آئیں جس میں ہم بچوں کو اپرچونیٹی دیں کہ وہ آن لائن کچھ سیکھیں. اب میں ڈیرہ بگٹی گیا کچھ عرصہ پہلے, وہاں پہ ایک بہت فخر کی بات ہے کہ وہاں پہ دیہاتوں سائڈ پہ لوگ نیفٹیک کا کورس کر کے آن لائن, یہ لوگ آن لائن کوئی $10 کما رہا ہے, کوئی $15 کما رہا ہے. اس طرح کے ایریا میں یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں اسپیشلی اس ادارے کا, تنظیم نسل نو کا بہت شکر گزار ہوں. میں اپنا ایک پرسنل اپارٹ فرام اینی تھنگ میں اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس شیئر کروں. ہم ٹریننگ پروگرامز مختلف اداروں کے ایوارڈ کرتے ہیں. میں نے نیفٹیک جوائن کیا تھا تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے, 1.5-2 سال پہلے. تو جب میں نے نیفٹیک جوائن کیا تھا اس میں ہمارا ایک نیا بیچ آیا تھا, بیچ 2 کامیاب جوان. اس میں مختلف اداروں نے اپلائی کیا تھا, تقریباً 300 اداروں. اس میں ہم نے سلیکٹ 50 اداروں کو کرنا تھا. تو جب لسٹ میں نے دیکھی اس میں ہزارہ کمیونٹی کا ایک ادارہ, صرف ایک یہ تنظیم تھا. تو اس ادارے کو کبھی پتہ نہیں موقع کیوں نہیں دیا گیا, چیزیں کیوں نہیں دی گئی. لیکن جب ایک ادارے کو موقع بھی دیا جاتا ہے نا, تو بڑے سے بڑے ادارے جن کے پاس سامان بھی ہوتا ہے, ان کے پاس اسٹافنگ بھی ہوتی ہے, چیزیں بھی ہوتی ہے, لیکن اکثر نہیں, کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ بڑے ادارے میں بھی آپ پروگرام دیتے ہیں, وہ پروگرام سکسیزفلی نہیں چلاتے, وہ محنت نہیں کرتے. ہم نے ایک رسک لیا بیچ 2 میں. نیفٹیک پروگرام میں نے کوشش کی کہ تنظیم کو ہم دے دیں. ہم نے تنظیم نسل نو انسٹیٹیوٹ کو پروگرام دیا. اور آغا صاحب یہ بڑی فخر کی بات ہے, مطلب میں یہ کہوں کہ وہ جب پروگرام ختم ہوا, نادر صاحب, ان کی ٹیم, ان کے ٹیچرز, ان کی مینجمنٹ, سینٹرل کمیٹی کے جو لوگ تھے, ان کی سپورٹ, وہ پروگرام اتنا زبردست چلا نا. ہمارے پاس ادارے آتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 5 پروگرام دیں یا 2 ٹریڈز دے دیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں, آپ جو ہے نا, آپ کا کیلیبر یہ ہے کہ آپ کو 1 دیں یا 2 دیں. تنظیم نسل نو وہ ادارہ بن گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مانگے, آپ کو کتنا چاہیے. آپ کے پاس اگر 4 لیبز ہیں, 5 لیبز ہیں, آپ 6 لیب بنائیں, ہم آپ کو 6 ٹریڈز دیں گے. ہمارا UNHCR پروگرام آیا, اس میں بھی ہمارے بہت اسٹرکٹ کمپٹیشن تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادارہ ون آف دی, مطلب یہ میں نہیں کہ یہاں پہ آ کے میں تقریر کر رہا ہوں, چیزیں کر رہا ہوں تو میں نے ادارے کی جو ہے نا تعریف کرنی ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ یہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے اس پرانے بیچ میں تقریباً ہمارے 60 ادارے تھے. اس میں سے ٹاپ 5 جنہوں نے واقعی محنت کی اور بچوں پہ وہ محنت نظر آیا, ٹاپ 5-10 ادارے میں تنظیم نسل نو تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک بندے کو بہت اسپیشل تھینکس کرنا چاہتا ہوں. وہ ارسلان لڑکا کھڑا ہے یہاں پہ. ان کا جو یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, مطلب کون کہتا ہے کہ یہ ادارہ صرف ہزارہ کمیونٹی کے لیے. میں صرف ایک ایگزامپل یہ دینا چاہتا ہوں. ہم نے مختلف اداروں کو کہا کہ آپ جو ہے نا ویڈیوز بنائیں, آپ اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کریں. ارسلان نے جو ہے نا ایک ویڈیو بنائی تھی. تو پھر ایک دن ارسلان کو ہم نے کہا, ہمارا ایک دوسرا ادارہ ہے سوشل ویلفیئر کا, ڈسیبلڈ, وہاں پہ ڈسیبل بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم ارسلان کو وہاں پہ لے کے گئے. پھر مجھے پتہ چلا کہ ارسلان نے اس کی بھی ویڈیو بنائی, ان سے $1 بھی چارج نہیں کیا. وہ کوالٹی ویڈیو بنائی جو ہم لوگوں کو منتیں کرتے ہیں, اس نے وہ وداؤٹ اینی کاسٹ جو ہے نا وہ کیے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ادارہ صرف ہزارہ کمیونٹی نہیں, یہ دوسرے اس کو بھی جو ہے نا پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں میرے خیال سے باتیں کرنے کو تو آئیں تو ہم کافی باتیں کر سکتے ہیں, تو لیکن بہتر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل 70% ہماری پاپولیشن وہ یوتھ ہے. ہر کسی کو نوکری مل نہیں سکتی, صحیح. تو یہ اسکل کا جو رستہ ہے, تعلیم کا رستہ جو ہے, یہ رستہ جو ہے, اس میں جرمنی جیسے ممالک جو ہے نا ورلڈ کا وار کے بعد کولیپس ہو گئے اور وہ آج ایک اکانومی, میجر اکانومیز بن چکے ہیں. تو تھینک یو. میں بس آخر میں تھوڑا سا ایک ریکویسٹ کروں گا آقا صاحب سے, ایز اے فیڈرل منسٹر, آپ ہمیں ہمیشہ سپورٹ کریں. ایز اے سرپرست آپ ٹیوٹ سیکٹر جو ٹیکنیکل سیکٹر ہے اس کو آپ بلوچستان کو سپورٹ کریں.
فیڈرل لیول پہ. اور ہمارے جس طرح اگر پنجاب کی سیٹیں دیکھی جائے ڈیبٹ سیکٹر کی وہ بہت زیادہ ہے, سندھ کی بہت زیادہ ہے, بلوچستان کی بہت کم ہے. تو ہائر فورم میں آپ ضرور ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے سیٹس کے لیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیٹس ملیں, تو اس پہ جو ہے نا آپ ضرور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں اظہار خیال کرنے کے لیے چیئرمین تنظیم نسل نو ہزارہ مغل جناب نادر علی ہزارہ صاحب کو ڈائس پر آنے کی دعوت دیتی ہوں. جناب نادر علی ہزارہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہر دل عزیز مہمان گرامی محترم آغا حسن بلوچ, وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی و مرکزی انفارمیشن سیکریٹری بلوچستان نیشنل پارٹی, محترم شبیر احمد کاکڑ صاحب ڈائریکٹر جنرل نیفٹیک بلوچستان, محترم عدنان بلوچ و دیگر معزز مہمانان گرامی, محترم میجر ریٹائرڈ نادر علی, ڈاکٹر نوروز علی گلزاری, محترم ایئر کوموڈور شوکت حیدر چنگیزی, محترم عنایت حسین چنگیزی و دیگر تمام معزز مہمانان گرامی کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اس محترمہ فاطمہ چنگیزی ایڈوانس کمپیوٹر لیب کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے اور ہمیں عزت بخشی. مجھے ایک اور چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ محترم آغا حسن بلوچ ہر چند کے شاید ناسازی طبع کے باوجود وہ یہاں تشریف لائے, تو اس کے لیے میں ایک بار پھر تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے آتش نمرود جلائی, جس وقت نار نمرود کے شعلے بلند تھے, ایسے میں ایک خدا کی ننھی مخلوق چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں پانی بر کر لاتی تھی اور آگ کے شعلوں کو اس سے بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. کسی نے پوچھا کہ اے چڑیا تو کیا سمجھتی ہے کہ تیری چونچ کے پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو چڑیا نے جواب دیا کہ نہ بجھے, مگر میرا شمار کم از کم ان لوگوں میں تو ہو جائے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے لیے جلائی گئی آتش نمرود کو بجھانے کی کوشش کی تھی. بقول کرسٹوفر, it's better to light a single candle than curse the darkness. حاضرین محترم, میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں دنیا کے ان عظیم ہستیوں کو, ان عظیم سپوتوں کو, ان گمنام سپاہیوں کو جنہوں نے ہمارے آج کے لیے, جنہوں نے ہمارے مستقبل کے لیے اپنی آج کو قربان کیا. تنظیم نسل نو ہزارہ مغل چھوٹے چھوٹے تھنکوں سے مل کر بنا ہے. آج یہ ادارہ شاید اپنی 5 دہائیاں مکمل کر چکی ہیں, لیکن یہ ادارہ کسی نے شاید کنکریٹ دیا, کسی نے سریا دیا, کسی نے بجری دی, کسی نے وقت دیا, کسی نے عمر دی اور کسی نے روپیہ پیسہ دیا, کسی نے مفت مزدوری سے اس کا بیڑا اٹھایا. ہمارے سینئرز کہتے ہیں کہ جب سامنے والی بلڈنگ جو تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کا پہلا پروجیکٹ تھا,
نیچے یہ فری کلینک اور اوپر لائبریری تھا. یہ ادارہ اس پہ 1 روپیہ خرچہ نہیں آیا. اور یہ 70s کی بات ہے. لوگ قصہ کرتے ہیں کہ جب ہم کام کر رہے تھے تو اس میں آفیسرز بھی تھی, اسٹوڈنٹ بھی تھے. تو جو راج تھا یا مستری, تو مستری کو یہ فکر لاحق ہوا کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ تو مزدور لگ نہیں رہے. بولتے جب ہم نے انہیں کہا کہ ہم لوگ والنٹیئر ہیں اور ہم فی سبیل اللہ کام کریں, بولتے ان مستریوں نے بھی پیسے لینے سے یا مزدوری لینے سے انکار کر دیا. تو یہ جو سامنے بلڈنگ ہے اس پہ بھی 1 پیسہ خرچہ نہیں آیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آج اپنے حصے کا شمع جلاتے ہیں وہ نئی نسل کے لیے راہیں کھولتے ہیں. اب کس کو کیا پتا کہ تنظیم نسل نو ہزارہ مغل آج 4 ہائی اسکول اور 1 کالج کا مالک ہے, اور جس میں 1400 بچے زیور تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں, اور جس میں ہزاروں غریب, ہزاروں مسکین جو بےکس ہے, جو لاچار ہے, ان کا واحد کفیل اور سہارا تنظیم نسل نو ہزارہ مغل ہے. تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کی مرہون منت سے روڈ پہ یا فٹ پاتھوں پہ جو لوگ رات کو بسر کرتے تھے قصبہ پرسی میں, آج تنظیم نسل نو ہزارہ مغل آپ کو شاید علمدار روڈ یا آس پاس کی گلیوں میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جو رات کو فٹ پاتھ پہ سوتا ہو. اور اسی طرح جنہوں نے تنظیم نسل نو, ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کی بنیاد رکھی, آج صدقہ جاریہ ہم نے صرف پشتونخوا بلڈ بینک کو 500 بیگز بلڈ ہم نے ڈونیٹ کیا تاکہ ان تلسمیہ کے ان معصوم بچوں کو وہ بلڈ کام آئے جو کہ جنہیں کسی نہ کسی وجہ سے بلڈ میسر نہیں. اور اسی طرح ہم نے RBC کو 300 سے زائد بیگ بلڈ ہم نے انہیں ڈونیٹ کیا تاکہ وہ بھی تلسمیہ کے معصوم بچوں کے کام آ سکے. اسی طرح تنظیم نسل نو ہزارہ مغل ایجوکیشن میں اگر آپ اس کو فوکس کریں, سماجی کاموں میں الخیر قریباً زندگی کے تمام شعبوں میں تنظیم فی سبیل اللہ بغیر کسی لالچ کے بے لوث خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا. حاضرین محترم, مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ موجود ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرہون منت سے 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا, جس کے بعد نیب گورنمنٹ میں جس کے بانی راشور, جس کے چیف منسٹر راشور مرحوم سردار عطا اللہ مینگل تھے, اور ان کے ویژن اور خدمت کی بدولت 1970s میں بلوچستان یونیورسٹی قائم ہوئی, بولان میڈیکل کالج بنا, خزدار انجینئرنگ کالج بنا, جس سے آج بلوچستان کے ہر قوم اور طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء مستفید ہو رہے ہیں. میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آغا حسن بلوچ اور اس کے دیگر تمام رفقاء کار کا تعلق ایک ایسی پارٹی سے ہے, ایک ایسے کاروان سے ہے جس کے رہنما نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. مرحوم سردار عطا اللہ مینگل سے جب کسی نے سوال کیا کہ سردار صاحب آپ اپنا خود نوشت سوانح حیات کیوں نہیں لکھتے, تو
مرحوم سردار صاحب نے فرمایا کہ آٹو بایوگرافی کے لیے سچ بولنا پڑتا ہے اور میں جھوٹ بول نہیں سکتا. اور اسی طرح سردار عطا اللہ مینگل مرحوم نے ساری زندگی بلوچستان کے تمام لوگوں کی بالخصوص بلوچ قوم کے لیے انہوں نے جد و جہد کی. ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ اگر بلوچ کا حق مانگنا جرم ہے تو یہ جرم میں ہمیشہ کرتا رہوں گا. تو آج بلوچستان نیشنل پارٹی و اس طرح دیگر قوم پرست پارٹیوں کی بدولت بلوچستان میں بہت ساری ترقیاں انہی کی ہی مرہون منت ہے. آخر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آغا حسن بلوچ سر آپ کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں عزت دی. اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا. اب میں اظہار خیال کرنے کے لیے آج کی تقریب کے مہمان خاص وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی حکومت پاکستان و مرکزی انفارمیشن سیکیورٹی بلوچستان نیشنل پارٹی جناب آغا حسن بلوچ صاحب کو ڈائس پر آنے کی دعوت دیتی ہوں. جناب آغا حسن بلوچ صاحب. شکریہ. چیئرمین تنظیم نسل نو ہزارہ مول نادر علی ہزارہ صاحب کا، میجر ریٹائرڈ نادر علی صاحب کا، شوکت حیدر چنگیزی صاحب کا، ڈاکٹر علی گلزاری صاحب کا، سابق ممبر بلوچستان پبلک سروس کمیشن عنایت حسین چنگیزی صاحب کا، یہاں میرے ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن ملک محمد ساسوری صاحب کا، نسیم ہزارہ صاحب کا، اور نیفٹرک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کاکڑ صاحب کا، عدنان بلوچ صاحب کا، مبارک علی ہزارہ صاحب کا، نعمت منظر ہزارہ صاحب کا، رضا جان شائزی، شاہ نواز کشانی، اور یہاں پہ جتنے بھی خواتین و حضرات بیٹھے ہیں سب کا میں مشکور ہوں جنہوں نے ایک ایسے پروگرام میں مجھے مدعو کیا جو انتہائی علم اور آگاہی سے انسان کو روشناس کرواتا ہے. کیپٹن صاحب بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک طویل جدوجہد کی. بلوچستان سے متعلق سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. 1964 میں نے سردار صاحب کا ایک پرانا پکچر دیکھا تھا اور میں نے سے کہا تھا کہ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں ہزارہ ایم پہ علمدار روڈ پہ ہم گئے تھے تو یہ پکچر اسی ٹائم کا ہے. ہزارہ قوم سے تعلق رکھنے والے فرزندوں کا بلوچستان کے حوالے سے بے شاہ قربانیاں ہیں، اور چاہے نواب خیر بخش ولی صاحب ہو، عطا اللہ مینگل صاحب ہو، فوز بخش پرنجو صاحب ہو، یا خان شہید ہو، یا جتنے بھی یہاں کے کابرین ہو ہزارہ قوم سے تعلق رکھنے والے، ان کی قربانیاں جدوجہد یقیناً آج ہمیں نظر آ رہی ہے. تنظیم نسل نو ہزارہ ایک سماجی ادارہ ہے، میں سمجھتا ہوں، جو 5 دہائیوں سے مسلسل بغیر کسی تسلسل ختم کیے بغیر ایک جدوجہد کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جدوجہد نہیں بلکہ ایک جہاد ہے. ایک ایسا جہاد ہے جو اپنے بچوں کے لیے، جو اپنے نو نسل قوم کے لیے، جو اپنے سرزمین کے لیے، جو اپنی قوم کی زبان، ثقافت، کلچر، تہذیب، تمدن، ایجوکیشن اور ذہنی جسمانی نشوما کے لیے، جو اپنے تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے اس تنظیم نے جو قربانیاں دی ہیں، میں ان تمام اکابرین
جو مختلف ادوار میں مختلف عہدوں پہ رہے ہیں، سینٹرل کمیٹی کے ممبرز رہے، چیئرمین رہے، ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ دیکھو جی، جو شخص اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے، اپنے سرزمین کے لیے، اپنے اقوام کے لیے وقت دیتا ہے، وقت کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اگر کوئی شخص وقت دیتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، مخلصی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں وہ ایک جات سے کم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس تنظیم نے آج کا ایک 5 دہائی کا وقت گزر چکا ہے۔ اس 5 دہائیوں میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن اور منشیات کی لعنت سے ہزارہ قوم کے نوجوانوں کو دور رکھنا، ایجوکیشن کی طرف راغب رکھنا، کلچر کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، اپنے جو تاریخ کے حوالے سے جن ہیروز نے، جن سرمشاروں نے قربانیاں دیے ہزارہ قوم کے لیے، یہاں پہ ایران میں، افغانستان میں یا انڈیا میں یا دنیا بھر کے دوسرے علاقوں میں جو آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں اپنے قوم کے لیے یا سوچ رہے ہیں ہزارہ قوم کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں وہ تمام قابل ستائش ہے، ان کی جدوجہد، ان کی کردار، ان کی گفتار، ان کی محنتیں۔ یقیناً آج یہاں پہ جتنے بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی جدوجہد، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں یا آج تک اپنے قوم کے ساتھ سچائی کے ساتھ وابستہ رہنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہزارہ قوم، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا قیادت جو تنظیم نو نسل ہزارہ مغل کے حوالے سے ان کو ملی ہے قیادت، چیئرمین بیٹھے ہیں، سینٹرل کمیٹی کے ممبرز بیٹھے ہیں یا ماضی میں جتنے بھی چیئرمین گزرے ہیں، قیادت گزرے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ قابل ستائش ہیں۔ آج مختلف پکچرز کے حوالے سے جنرل موسیٰ صاحب ایک عظیم شخص تھے، جو ایک رول ماڈل تھے ہزارہ قوم کے لیے، یا مختلف قسم کے جو ہمارے اکابرین گزرے ہزارہ قوم کے، ان میں چنگیزی بھی بہت بڑے بڑے نام جو مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن ان کو آج تاریخ یاد رکھے گا۔ تاریخ ہمیشہ اس شخص کو، اس انسان کو یاد رکھتا ہے جو محنت کر کے، قربانی دے کے، مسلسل جدوجہد کر کے، کٹن وقت گزار کر، مشکل قید و بند کی صحبتیں برداشت کر، یا اپنی ضمیر کو مار کر، اپنے خواہشات، اپنے احساسات کو مار کر صرف قوم کے بارے میں سوچتا ہے، اس شخص کو ہمیشہ تاریخ یاد رکھتا ہے، اور اقوام بھی یاد رکھتے ہیں اور لوگ بھی یاد رکھتے ہیں۔ آج خوشی اس بات کی ہے کہ ایز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر، یقیناً میری کوشش ہوگی کہ تنظیم نو نسل ہزارہ کے سماجی ادارے کی خاطر میں جتنا بھی ہو سکا انشاءاللہ میں جاؤں گا اسلام آباد، چاہے کمپیوٹرز ہو یا جدید ٹیکنالوجی کے آلات ہو، یا جتنا بھی ہو سکے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تنظیم نسل نو ہزارہ کی خاطر لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر ہو، جتنا بھی بساط تھا، میں آپ بھائیوں کے لیے انشاءاللہ ایک گفٹ دوں گا، تاکہ اس لیے نہیں، تاکہ کبھی بھی کوئی ہم رہے نہ رہے یہاں پہ۔ دنیا تو فانی ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں جب ایک چھوٹا سا نوجوان بڑا ہوگا تو وہ ضرور یاد رکھے گا کہ بھائی انہوں نے اپنا ایک کنٹریبیوشن، چھوٹا کنٹریبیوشن ہو یا بڑا ہو، خلوص کے ساتھ اگر ہو، اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ انشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ آپ تنظیم نو نسل ہزارہ کی خاطر میں قربانی دوں گا، اور
کمپیوٹرز ہو، لیپ ٹاپ ہو اور جدید جتنی بھی لوازمات ہوں اس کی خاطر میں کوشش کروں گا. اور آج اس کے علاوہ جو بھی یہاں سے ہائی کوالیفائڈ نوجوان اگر باہر ملک جانا چاہتا ہے اسکالرشپ کے خاطر کدھر ہی، تو میری کوشش ہوگی 2-4 نوجوان بچوں کو بھی اسکالرشپ کے حوالے سے باہر ملک بھجوا سکیں. بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد اختر جان مینگل صاحب یا ان کے والد محترم صاحب کا ایک ترقی پسندانہ روشن خیال سوچ ہے. ہم نے کبھی بھی تنگ نظری کی سیاست نہیں کی. ہم کہتے ہیں کہ جو بلوچ قوم کے لیے سوچا جائے، ان کی زبان ترقی و ترویج کے لیے سوچا جائے، ان کے کلچر ثقافت کے لیے سوچا جائے، یا ان کی ہسٹری کو، ان کی زبان کو، تہذیب کو حفاظت کیا جائے. اسی طرح پشتون، اسی طرح ہزارہ قوم جو صدیوں پرانا قوم ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ آج ایک قوم کی تشکیل، میں سمجھتا ہوں قوموں کی تشکیل اس وقت مکمل ہوتی ہے، اور جو مراحل اس وقت مکمل ہوتے ہیں. قوم تبھی قوم بنتا ہے جب اس کی چند چیزیں مکمل ہوں. ایک زبان، کلچر ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، اچھی مثبت روایت ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ قوم ان تمام چیزوں پہ اترتا ہے. اور آج آپ تمام اکابرین کی جدوجہد، قربانیاں یا ایمانداری یا خلوص یا ثابت قدمی یا مستقل مزاجی کی جدوجہد یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہزارہ قوم آج ترقی و ترویج اور تمام مراحل طے کر رہے ہیں جو ایک قوم، ایک تہذیب یافتہ قوم طے کرتا ہے. آج یہاں پہ مختلف کلاسز کو دیکھ کر یا ڈسپلن کو دیکھ کر یا یہاں پہ ہمارے جو اکابرین بیٹھے، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے جذبات کو دیکھ کر، ان کی خلوص نیت کو دیکھ کر، ان کے جو جذبہ ہیں، جو احساس ہے، اس کو دیکھ کر میں یقیناً مجھے بہت خوشی ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب قوم تبھی کامیاب قوم بنتا ہے جب تمام احساسات، جذبات اور جوش اور ولولہ، خلوص اور نیت اور ایمانداری اور ثابت قدمی جب اس کے ساتھ ہو. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئٹہ میں ہماری پارٹی میں دیکھو جی، ہم اس وقت زیر اعتاب تھے، مشرف کا ٹائم تھا. اس کے بعد جو یہاں پہ ایک قتل و غارت گری کا دور شروع ہو چکا تھا، بلوچوں پہ، ہزارہ قوم پہ ٹارگیٹ کلیم کیا جاتے تھے، نفرتیں پھیلائے جاتے تھے. لیکن میں اس وقت بھی اپنی پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری تھا. تو ہر اس واقعے میں اگر ہم ہزارہ قوم کے لیے بندوق نہیں اٹھا سکے یا کسی دہشت گرد کے ساتھ نہیں لڑ سکے، لیکن اپنے اس قلم کے ساتھ، اس کاغذ کے ساتھ آج الحمدللہ میں اس بات کا برملا آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہو جہاں پہ کسی بھی بے گناہ ہزارہ قوم کے فرزند کی ٹارگیٹ کلنگ ہو اور ہم خاموش رہیں، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی ووٹ، بغیر کسی پارٹی، بغیر کسی سوچ کے. جب بھی ہم نے اس کی مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے، شدید مذمت کی ہے، اور ہم نے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے. ہم نے کہا کہ انسان، ایک شخص کا خون انسانیت کا خون ہے، ایک بے گناہ کا خون ہے. ہم کوئی ادھر بڑے فرشتے نہیں جو ہم صحابہ کرام نہیں جو لوگوں کو سر فکرے دے کے پھرتے رہے. انسان کا عمل، انسان کا کردار، انسان کے اندر کی سچائی وہ سب سے بڑی چیز ہے. کہ آپ ایک ہمدرد انسان جب آپ بنو گے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس دنیا کے لیے، اس معاشرے کے لیے ایک مسیح ہو. جب آپ اندر کے انسان سچا نہیں ہے، آپ کے منہ پہ کچھ اور دل پہ کچھ اور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کبھی ایماندار نہیں ہو سکتا. آپ کے اندر کے انسان اگر سوچیں
किसी के बारे में तो सही मानों में सोचे, मुखलसी के साथ सोचे, ईमानदारी के साथ सोचे और उसको एक मेहर मोहब्बत की निगाह से देखे, इंसानियत की निगाह से देखे, तो तब भी मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं, तभी आप एक सच्चा इंसान तस्वर करते हो, तभी आप माशरे में एक तब्दीली, इनकलाब बर्पा कर सकते हो, एक पुरअमन माशरे के क़याम के लिए जद्दोजहद कर सकते हो। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर जान मेंगल साहब, आज भी हम यहाँ कोयटा में जो भी हमारे पार्टी के दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हैं, नसीम साहब बैठे, मुबारक साहब बैठे, कैप्टन साहब बैठे, मज़हर साहब बैठे हैं, या जो तंजीम नौ नस्ल हज़ारा के अहदेदार भी बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तानी है, हमारी ही पार्टी के, हमारी ही सोच के लोग हैं, हम उनमें से, अवाम में से, हम एक दूसरे से दूर नहीं है। एक छोटा सा कोयटा है, ठीक है, जिसका रकबा आप खुद देखते हो, तो उसमें बसने वाले लोग एक दौर में कहते थे कि भाई, मुझे याद अच्छी तरीके से मेरी वालदा कहती थी कि हम जब 10 मुहर्रम हुआ करता था तो हम लोग जाते थे अलमदाद रोड पर, उस वक्त एक ताल्लुक़ था, नफ़रतें नहीं थे। जो शहीद का दिन था, उस दिन जब इमाम के दिन थे, उस दिन खैरात भी हुआ करता था, सबीले भी लगते थे, लेकिन नफ़रतें नहीं थी, सब एक साथ थे। तो ये जो नफ़रतें इन्होंने बनाए बैरूनी आकाओं की खुशखुदी के खातिर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो नफ़रतें ख़त्म हो चुकी हैं। आज आप देखते हो कोयटा में, मैं समझता हूँ कि बलूच को कौन मार रहा है, आप समझते हो कि हज़ारा को कौन मार रहा है, पश्तून समझते हैं कि मुझे कौन मार रहा है। तो और कोई ये बात समझा, अजीज शऊर लोग हैं हम समझ सकते हैं कि अगर कोई कंस्पिरेसी होता है, कोई साजिश होती है, उसके पीछे कौन से अवामिल शामिल होते हैं। तो इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अक़वाम यहाँ पे जो रहते हैं, वो लोग सदियों से रह रहे हैं, क्या में पाकिस्तान से रह रहे हैं, उससे पहले के रह रहे हैं, अंग्रेज़ दौर से रह रहे हैं, उससे पहले के रह रहे हैं। तो इसलिए हमारे अटूट रिश्ते हैं, एक वाईबंदी का ताल्लुक़ है, एक ऐसा ताल्लुक़ है कि उसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। जब अटूट रिश्ता हो तो अटूट रिश्ता कोई ख़त्म नहीं कर सकता, जैसे नाखून और गोश्त का रिश्ता हो। तो मैं आज आप तमाम भाइयों को बिलखसूस जो चेयरमैन साहब है, हमारे अकाबरीन है, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, हमारे बलूचिस्तान के सरमाया हैं, उनके जद्दोजहद रहे बलूचिस्तान के हवाले से, उन सब को दिल की गहराइयों से ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और उनको सबको सलाम पेश कर सकता हूँ। जो रिटायर्ड ऑफिसरान हैं, जो आज रिटायर्ड हुए हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए वक्फ किया है, अपने कौम के लिए वक्फ किया, बलूचिस्तान के लोगों के लिए वक्फ किया है, सरज़मीन के लिए उन्होंने मेहनत की, वक्फ किया है, ईमानदारी के दिन गुजारे हैं, उन सबको मैं ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि ये सिलसिला मज़ीद सदियों तक तंज़ीम नौ नस्ल हज़ारा की समाजी कारकर्दगी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि जब माशरे में इनफरादियत पसंदी जब आती है, मुफाद परस्ती, इंसान इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है, तो वो कौमें आबाद नहीं होती। जब माशरे में इज्तिमाई सोच डेवलप हो, नेशनलिज्म के बारे में सोचा जाए, तो मैं समझता हूँ कौमें हमेशा तारीख में ज़िंदा होता है, ताबिंदा रहते हैं और उनको कभी उस कौम को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। मैं भाइयों को, तमाम भाइयों को मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ पे दावत दी और इसी उम्मीद के साथ हम इंशाल्लाह हमेशा यहाँ पे आते रहेंगे और आपके तजुर्बात से, आपकी काविशों से, आपकी मेहनतों से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नेफटेक की जानिब से बैच 2 के कोर्सेज कंप्यूटर ग्राफिक्स और ऑफिस मैनेजमेंट में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारों को आज सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा, जिसके लिए मैं डीजी नेफटेक बलूचिस्तान शब्बीर अहमद काकड़ साहब को दावत देती हूँ। और सर आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। मिस नसीमा से गुजारिश करूंगी कि सर्टिफिकेट्स यहाँ पे ले आए और सर्टिफिकेट वसूल करने के लिए मैं सबसे पहले दावत देती हूँ इमरान अली गुल मोहम्मद को। इमरान अली गुल मोहम्मद। नेक्स्ट नसीमा एवज अली। फातिमा खानम। साइमा अली अता। सर आपसे भी गुजारिश की जाती है कि सर्टिफिकेट से नवाजें। साइमा अली अता। शुजाअत अली मोहम्मद अली। थैंक यू सर। और अब मैं तंजीम नस्ल 9000 मुगल की जानिब से किताबों का तोहफा देने के लिए चेयरमैन तंजीम जनाब नादिर अली हज़ारा को आने की दावत देती हूँ कि आके यहाँ पे हमारे आज के मेहमान ख़ास वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हुकूमत पाकिस्तान व मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आगा हसन बलोच साहब को किताबों के तोहफे से नवाजें। आप तमाम मेहमानों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक दफ़ा फिर हम आपके मशकूर है कि आपने अपनी नासाजी सेहत के बावजूद यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।